أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین صفا آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ ذی القعدہ کے آخری عشرے میں آپ کے سامنے خانہ کعبہ اور پھر اس وقت حج بیت اللہ پر گفتگو درس قرآن کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے. حضرات، اس سے پہلے کے درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 کے کچھ حصوں پر گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ اس کی تکمیل کی جائے گی اور آل عمران کی آیت 97 کے بقیہ حصے پر گفتگو کی جا رہی ہے. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. یہ آیت حج بیت اللہ کے فرض ہونے پر دلیل ہے. حج کے لغوی معنی ہے زیارت کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد وہ جامع عبادت ہے جس میں مسلمان بیت اللہ پہنچ کر کچھ مخصوص اور متعین عبادات اور اعمال انجام دیتا ہے. حضرات، حج ایک جامع عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں ان پر آپ جب غور فرمائیں گے تو وہاں دو طرح کی عبادتیں آپ کو ملیں گی. نمبر 1، بدنی عبادت، یعنی وہ عبادت جس میں انسان کا جسم، اس کے اعضاء و جوارح کام میں آتے ہیں اور اسے وہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے. جیسے نماز ہم ادا کرتے ہیں تو مکمل پورا جسم ہمارا اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے. دل اور دماغ سے لے کر پورے وجود کے ساتھ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں قیام و قعود، رکوع و سجود سب ہم کرتے ہیں. اس میں ہمارے اعضاء و جوارح حرکت میں رہتے ہیں اور اللہ کے سامنے وہ سر اطاعت خم کرتے ہیں. اسی طرح روزہ ہے. روزہ بھی بدنی عبادت ہے، اور اس میں بھی گویا کہ جسم کو ایک خاص سطح پر لے جا کر کے بہت ساری چیزیں وہ جو جائز ہیں، پاکیزہ ہیں، ان سے انسان رک جاتا ہے، اور جسم کے لیے یہ ایک مشقت طلب کام ہوتا ہے. تو یہ دو عبادتیں، نماز اور روزہ،
یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ صدقہ اور خیرات یہ مالی عبادت، اس میں آدمی جو کچھ کماتا ہے اسے ضرورت کے لحاظ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو یہ عبادت مالی عبادت ہے۔ اے اللہ، آپ نے جو کچھ ہمیں مال دے رکھا ہے یہ آپ کا دیا ہوا ہے، اسے ہم صدقے کے طور پر اور پھر متعینہ مدت گزرنے کے بعد زکوٰۃ کے طور پر، عشر کے طور پر، فصلوں کے تیار ہونے پر اللہ کے حضور مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ موٹی موٹی دو تقسیم ہیں، ایک بدنی عبادت، دوسرے مالی عبادت۔ لیکن حج بیت اللہ جس کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ حج کا امتیاز یہ ہے کہ یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس پہلو سے مال کی ضرورت پڑی، اور جب آدمی وہاں پہنچ گیا تو پھر طواف ہے، سعی ہے، منی پہنچنا ہے، عرفات میں قیام ہے، رمی جمرات ہیں، پھر پھر وہ طواف ہے خانہ کعبہ کا، اور پھر قربانی، اور یہ تمام چیزیں اس میں غیر معمولی بھاگ دوڑ 5 دن ایام حج کے نہایت اہم ہوتے ہیں، اور حجاج کا مصروف ترین دن ہوتا ہے وہ یہ 5 ایام۔ اس میں نفسی کا عالم ہوتا ہے، تو اس میں جسم ہمارا لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح حج کی کا امتیاز یہ ہے کہ یہ مالی عبادت بھی ہے اور یہ بدنی عبادت بھی ہے، اور گویا کہ انسان اللہ کے حضور اس کے گھر کے سامنے پہنچنے سے پہلے بدنی بھی عبادت کر رہا تھا، مالی بھی عبادت کر رہا تھا، اور وہاں پہنچ کر کے اس نے گویا کہ ان دونوں عبادتوں کو ایک ساتھ انجام دے کر کے کلی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ تو بھائیو، یہ بات آپ کے اور ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حج کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ حج بیت اللہ پوری زندگی میں ایک بار جو شخص بھی صاحب استطاعت ہوا اور راستہ محفوظ اور مامون ہے اور وہ سفر کرنے کی پوزیشن میں ہے، صحت کے لحاظ سے بیماری اس کو کوئی لاحق نہیں ہے، تو پھر وہ حج ضرور کرے۔ ایک بار جو بھی صاحب استطاعت ہوا پوری زندگی میں اس پر حج کرنا فرض ہے۔ یہ ہے حج کی اہمیت کہ یہ فرض ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات جو فرمائی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے، 5 چیزوں پر ہے، اس میں آخر میں آپ نے حج بیت اللہ کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ 5 بنیادیں ہیں جس پر دین اسلام قائم ہے، تو 5واں ستون حج بیت اللہ ہے۔ حضرات، حج کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے استطاعت ہوتے ہوئے حج بیت اللہ نہیں کیا تو یاد رکھے کہ اس نے روگردانی کی ہے، اللہ کے حکم کی انکار کیا ہے عملاً۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھیے کہ اللہ اس سے اور سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کے گھر کی طرف آئیں، بلکہ لوگوں کو کی ضرورت ہے کہ لوگ اس کے گھر کی طرف جائیں، اور جو لوگ گئے ہیں ان کا یہ احساس ضرور ہوگا
کہ جب تک آدمی وہاں نہیں پہنچتا ہے تو احساس نہیں ہوتا ہے کہ کتنی عظیم نعمت سے ہم محروم ہیں، لیکن جب وہاں پہنچ جاتا ہے اللہ کے گھر کے پاس اور اسے دیکھتا ہے اور وہ کیفیات اس میں جو حج سے اور عمرہ سے مطلوب ہیں وہ اس کے اندر ابھرتی ہیں، تب احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں نہ آئے ہوتے اور یہ فریضہ ہم نے انجام نہ دیا ہوتا تو زندگی میں کتنی بڑی کمی رہتی۔ اللہ کے انوار و تجلیات اور اس کے شاعر کا مشاہدہ کرتے ہوئے دلوں کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ فریضہ آدمی اس وجہ سے انجام دیتا ہے کہ اس کو اس فریضے کی انجام دینے کی ضرورت ہے، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ تو یہاں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس موقع پر یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی بیماری نے یا کسی واقعی ضرورت نے یا کسی ظالم و جابر حکمراں نے نہ روک رکھا ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی۔ گویا کہ حج اگر فرض ہے اور بندہ مومن حج ادا نہیں کر رہا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، راستہ محفوظ بھی ہے، اور اس کے باوجود کہ وہ صاحب استطاعت ہے اور حج نہیں کر رہا ہے تو اس کا نصرانی ہو کے مرنا، یہودی ہو کے مرنا اور اس طرح مر جانا برابر ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حج کا دین میں کیا مقام اور اہمیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کو تعمیر کیا تھا اور بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور سورہ حج میں آپ نے تلاوت کرتے ہوئے آیت ضرور پڑھی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ۔ اور لوگوں کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر کے آئیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس وقت جو صدا لگائی تھی کہ لوگوں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، اسے تمہارے لیے، تمہاری عبادات کے لیے، تمہارے رکوع کے لیے، تمہارے قیام و قعود کے لیے، تمہارے اعتکاف کے لیے ہم نے تعمیر کیا ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ تمہارے لیے حاضر ہے۔ اس وقت سے لوگوں نے جس طرح لبیک کہا، اور قیامت تک جس طرح پوری دنیا سے لوگ وہاں اکٹھا ہوتے رہیں گے، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لگائی تھی کہ لوگوں حج کے لیے آؤ، اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ، اس فریضے کی انجام دہی کے لیے آؤ، اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک انسانوں کا ازدحام، اس شمع کے ارد گرد پروانوں کی بھیڑ نظر آتی رہے گی۔ حضرات، اس وقت کرونا کا دور چل رہا ہے، لیکن جب حالات ٹھیک تھے اور لوگ وہاں پہنچ رہے تھے تو ایک بڑی تعداد پوری دنیا سے، کالے بھی گورے بھی، سیاہ بھی سفید بھی، امیر بھی غریب بھی، لمبے ترنگے موٹے تازے لہیم شہیم لوگ بھی، اور دبلے پتلے اور ناٹے قد کے لوگ بھی، سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوتے تھے، ایک ہی لباس میں ہوتے تھے، اور سب کی زبانوں پر ایک ہی صدا ہوتی تھی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ صدائیں
سب کی زبان پر کہ اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور اقتدار میں، فرما روائی میں تیرا کوئی شریک ساجی نہیں ہے، اے اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں۔ تو یہ صدا پوری دنیا کے مسلمان اس مرکز پہ پہنچ کر کے ایک ہی لباس میں، ایک ہی آواز، ایک ہی صدا کہ اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ حجاج اور عمرہ کرنے والے لوگوں کو ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں وہاں پر پہنچ کر کے۔ یہ گھر گویا کہ اس پہلو سے بڑا اہم ہے کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ مامون و محفوظ بھی ہوتے ہیں، اور یہاں گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جن جذبات کے تحت جو ان کی پوری زندگی تھی، اس زندگی کا جو نچوڑ تھا اور جو کچھ انہوں نے اللہ کے حضور جس انداز میں پیش کیا تھا، اس کو گویا کہ انسان دوہرا کر کے یہ اللہ سے عہد کرتا ہے کہ اللہ جس طرح تیرے بندے ابراہیم نے سب کچھ تیرے حضور نشاور کر دیا تھا، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑی ہماری زندگی میں کمیاں ہیں، لیکن ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تیرے وفادار بندے بن کر کے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں سند کے طور پر قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ یہ صفت صرف حضرت ابراہیم کی قرآن بیان کرتا ہے، وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کا جو حکم آیا سمع و طاعت، اور اس کے حضور وہ حاضر رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے بتا دیا کہ ابراہیم کا اسوہ، ابراہیم کا طریقہ یہ اس ملت میں، اس امت میں، امت محمدیہ میں بھی باقی رہا، اور اسے ادا کر کے گویا کہ ہم اللہ کی توحید، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی یکتائی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہاں جا کر کے ہم گویا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جو بھی کلمہ گو ہیں، وہ سب کے سب بھائی بھائی ہیں۔ مساوات کا جو درس وہ اللہ کا گھر دیتا ہے، وہاں سے گویا کہ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ یہ چند گزارشات اس آیت کے پس منظر میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ہم کم سے کم یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ گفتگو میری ختم ہو رہی ہے کہ ہمیں حج کی سعادت اس سال نہیں مل رہی ہے، لیکن یہ عشرہ جو 10 دنوں پر محیط ہے، یعنی ذو الحجہ کا، اس میں ہم گویا کہ حجاج کرام سے مشابہت اختیار کریں گے، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے یہ عہد کریں گے کہ یہ عشرہ اور یہ مہینہ جن عظمتوں کو لے کر کے آیا ہے، جن یادگاروں کو لے کر کے آیا ہے، جن تاریخی شواہد کے ساتھ ہر بار آتا ہے، اللہ ہم وہ جذبات، وہ احساسات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم بھی تیرے وفادار بندے بننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔